ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ سبا کی آیت 19 تک کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور یقیناً سچ کر دکھایا، علیہم ان پر، ابلیس ظنہ، ابلیس نے اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ تو انہوں نے اس کی اتباع کی، الا فریقا من المؤمنین سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، سب نے ابلیس کی اتباع کی۔ وما کان لہ، اور اس ابلیس کا کوئی زور نہیں تھا، علیہم ان کے اوپر، من سلطان، اور نہ ہی کوئی ثبوت تھا، الا سوائے، لنعلم من یؤمن بالآخرۃ سوائے اس کے کہ ہم یہ جان لیں کہ کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور ان میں سے کون ہے جو الگ ہو کر آخرت پر شک رکھتا ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو پکارو جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے وہ تمہارے معبود ہیں، لا یملکون ان کا بالکل اختیار نہیں ہے، مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، فیہما آسمان اور زمین دونوں میں، من شرکن کوئی بھی شریک، وما لہم منہم من ظہیر اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس اللہ کا مددگار ہی ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہ ہی نفع دے گی کوئی سفارش، عندہ اللہ کے پاس، الا سوائے، لمن اذن لہ جس کو وہ خود حکم دے دے، اجازت دے دے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبہم جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے، قالوا ماذا تو کہتے ہیں کیا کہا ہے، ماذا قال ربکم تمہارے رب نے کیا کہا ہے، قالوا الحق وہ کہتے ہیں سچ کہا ہے، وہو العلی الکبیر اور وہ بلند، اعلیٰ اور بہت بڑا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہی ہے، اور اس کے ہاں صرف اس شخص کی سفارش نفع دے گی جس سے اللہ اجازت دے گا، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا ہے، وہ کہتے ہیں حق کہا ہے، سچ کہا ہے، اور وہ بہت بڑا اور بلند تر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حق اذن عطا فرما رکھا ہے، یہ اس کے بارے میں بھی ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیحین کی کئی سندوں سے اس حدیث کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر فائز ہونے کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑے سفارشی ہوں گے، اور ساری مخلوق کے لیے آپ یہ سفارش فرمائیں گے کہ اللہ رب ذوالجلال اب آپ حساب کتاب شروع فرما دیجئے، اب آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میں اس اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سجدے میں رکھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں گے کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیے تو میں سر اٹھاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے کہ ہاں بولو آپ کیا چاہتے ہو، تو میں عرض کروں گا یا رب حساب کتاب شروع کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ کلمات جو مجھے سکھائیں گے میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، اور اس کے بعد میں یہ دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں، تاکہ جو لوگ پریشان کھڑے ہیں اور انہیں اس حال میں کھڑے قیامت کے بعد آخرت کے دن حساب کتاب سے پہلے ایک زمانہ گزر جائے گا،
اور وہ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے اور سب سے اسی سفارش کی التجا کریں گے، یہاں تک کہ سب کے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سب انسانیت کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان سب کی گھبراہٹ دلوں کی دور کر دے گا، جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذن عطا فرما دے گا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں گے تو لوگوں کے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اور یہاں تک کہ دلوں سے جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ حق فرمایا ہے۔ یہ بھی عظمت کے اعتبار سے بہت بلند مقام ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے جب کلام فرماتا ہے تو آسمانوں والے بھی اس کا کلام سن لیتے ہیں اور سنتے ہوئے ہیبت کی وجہ سے لرزنے لگتے ہیں اور ان پر غشی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ جو فرشتوں کی کیفیت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر انبیاء کی کیفیت ہوتی ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او ایاکم، یا بے شک تم، لَعَلَىٰ هُدًى، ضرور ہدایت پر ہو، او فی ضلال مبین، یا کھلم کھلا گمراہی میں ہو۔ قل، فرما دیجئے، لا تسألون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عما اجرمنا، جو جرم ہم نے کیا، ولا نسأل، اور نہ ہی ہم سے سوال کیا جائے گا، عما تعملون، جو عمل جو کام تم کیا کرتے ہو۔ قل، فرما دیجئے، یجمع بیننا، وہ جمع کرے گا ہمارے بیچ، ربنا، ہمارا رب، ثم یفتح بیننا، پھر وہ فیصلہ فرما دے گا ہمارے بیچ، بالحق، حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ قل، فرما دیجئے، ارونی، تم مجھے دکھاؤ، الذین الحقتم بہ شرکاء، جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا دیا ہے، کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ تو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے، الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ آپ تمام انسانیت کے لیے بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ ولکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت اس کو جانتی نہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اے نبی اکرم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ، فرما دیجئے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن ہے، یومن، ایک دن، لا تستاخرون، جو نہ تو اس کو آگے کر سکو گے، عنہ الساعہ، ایک گھڑی بھی اس کو تاخیر میں نہیں کر سکو گے، ولا تستقدمون، اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے، ایک گھڑی نہ آگے کر سکتے ہو نہ پیچھے کر سکتے ہو۔ یہ وعدہ جو عذاب کے وعدے کا پوچھ رہے ہو وہ آ کر ہی رہے گا، اور وہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کا ایک دن ہوگا ہی ہوگا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ سبھی کے لیے خوشخبری دینے والے اور سبھی کو ڈرانے والے ہیں، آپ سبھی کے رسول ہیں۔ اس سے پہلے ہر امت کے لیے ایک نبی اور ہر قوم کے لیے ایک رسول بھیجا جاتا تھا، وہ رسول اسی قوم ہی کا ہوتا تھا، اس قوم کے لیے، اس قوم کے علاوہ اس رسول کا ان کے ساتھ، کسی اور قوم کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوتا تھا۔ اور کوئی قوم ہوگی تو اس کا نبی اور ہوگا، اس کا رسول اور ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث فرمایا ہے تو تمام عرب، عجم، انسان، جنات، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا،
مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب جو ہے 1 مہینے کی مسافت تک آپ کی شخصیت کی ہیبت اور روب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی نبی پر حلال نہیں تھی۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، اور ہر نبی کو بطور خاص ایک امت کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا مجھے ہر سیاہ اور سرخ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تمام جن و انس ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پر تو ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئیں، ولو تری، اے کاش آپ دیکھیں، اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، اے کاش آپ دیکھیں جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جبکہ یرجع بعضہم الی بعض، جبکہ ان کا بعض کی بات کو رد کر رہا ہوگا۔ القول یقول الذین استضعفوا، تو وہ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ یہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئیں، اور اے نبی کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جبکہ ان کے کچھ لوگوں کی باتوں کو رد کر رہے ہوں گے، تو جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جا رہے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، تو وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے وہ کہیں گے للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جب کہ وہ آ گئی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا، اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، للذین استکبروا، وہ ان سے کہیں گے جو مغرور ہیں، بل مکر اللیل والنہار، نہیں بلکہ تمہاری رات اور دن کی چالوں نے ہی، اذ تأمروننا، جب تم نے ہمیں روکا تھا، ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل لہ اندادا، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، واسروا الندامۃ، اور وہ سب ہی دل میں ندامت چھپا رہے ہوں گے، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے، وجعلنا الاغلال، اور ہم ڈال دیں گے اغلال توق، فی اعناق، ان کی گردنوں میں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، هل یجزون، کیا انہیں بدلہ دیا جائے گا، الا ما کانوا یعملون، اس کے سوا کہ جو کوئی عمل وہ کر رہے تھے۔ بھلا ہم نے تمہیں ہدایت سے روک رکھا تھا۔ اس سارے ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ ہے وہ جو کمزور ہے، اور ایک گروپ ہے وہ جو متکبر مغرور ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں جب ہدایت مل گئی تو اس کے بعد روکا تھا، یعنی ہم نے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی، اور تم نے کسی دلیل اور برہان کے بغیر، کسی ثبوت کے بغیر ہماری اتباع شروع کر دی، اور ان دلائل کی تم نے مخالفت کی جو انبیاء کرام تمہارے پاس لے کر آئے، اور اپنی خواہش اور اپنے اختیار سے ہی تم نے ایسا کیا۔ اس لیے وہ کہیں گے بل انتم قوم مجرمون، کہ تم تو خود ہی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے، بلکہ تم کمزور لوگ اور وہ جو بڑے لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوں گے کہ تمہاری دن رات کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا، یعنی تم دن رات ہمارے ساتھ چالیں چلتے تھے، ہمیں فریب اور دھوکے میں رکھتے تھے، جھوٹی امیدیں دلاتے تھے، اور ہمیں یہ بتاتے تھے کہ تم ہدایت پر ہو، جبکہ ہم تمہاری یہ ساری باطل، جھوٹ اور فریب پر مبنی چالوں میں آ گئے، اور یوں اس طرح سے ہم آج مصیبت میں آ گئے۔ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دونوں، یہ جو کمزور طبقہ ہے وہ بھی، اور وہ جو مغرور طبقہ ہے وہ بھی، سردار بھی، اتباع کرنے والے بھی،
اور اتباع کروانے والے بھی دونوں اپنی اپنی جگہ نادم اور پریشان ہوں گے۔ ہم تم میں سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ بڑے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق عذاب ہوگا، اور پیروی کرنے والوں کو ان لوگوں کے اعمال کے مطابق عذاب ہوگا۔ جب جہنمیوں کو لایا جائے گا تو جہنم کے شعلے ان کا استقبال کریں گے، پھر آگ کا ایک جھونکا انہیں اس طرح لپیٹ میں لے لے گا جس سے ان کا سارا جسم، سارا گوشت گل کر ان کی ایڑیوں پر جا گرے گا۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں، اور دل میں ندامت چھپائے پھریں گے اور عذاب دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے اور اس کا بدلہ دیں گے۔ وما ارسلنا فی قریۃ، اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا، من نذیر، کوئی ڈرانے والا بھیجا، الا قال مترفوہا، تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مال میں بھی اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں تو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہ میرا رب تو جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، ویقدر، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں بہت سارے اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وما اموالکم، اور نہیں ہے تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی تقربکم، جو قریب کر دیں تمہیں، عندنا زلفیٰ، ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس، الا من آمن وعمل صالحا، عندنا زلفیٰ الا من آمن وعمل صالحا، ہمارے نزدیک مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فاولئک لہم جزاء الضعف، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے اعمال کا بدلہ دگنا ہے، بما عملوا، جو عمل انہوں نے کیے، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، امن سے رہیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، یسعون، جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، جھٹلانے کی، اولئک فی العذاب محضرون، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل، فرما دیجئے، ان ربی، میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، اور میرا رب تو وہ ہے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ، تو وہ اس کا عوض عطا کرتا ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس بستی کے امیر لوگ، خوشحال لوگوں نے کہا، بے شک جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی نبوت کا بھی اور کتاب کا بھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے رزق کم کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں درجے میں ہمارے قریب کر دیں، بلکہ اللہ کا مقرب وہ انسان ہے جو ایمان لایا، جس نے نیک اعمال کیے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اعمال کا بدلہ دگنا ہے، اور وہ بالا خانوں میں جنت میں امن سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیات کو جھٹلانے کی کوشش میں لگے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے اے نبی اکرم، میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اور تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کا عوض دیتا ہے،
اور سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، یہیں سے شروع کریں گے۔